ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور ہندوستان کا ایک ریاستی بیانک سیاہ چہرہ مودی کا جو مکروہ چہرہ جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر کے ہمارے ان نہتے مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف عمل ہے، ہیومن رائٹس تنظیمیں اس پہ بھی آواز بلند کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منسٹر ہیومن رائٹس آج میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ہم دونوں حکومت پنجاب کے نمائندہ ہوتے ہوئے پنجاب میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو، کیونکہ کرسمس بھی آ رہا ہے اور ہر مذہب کے اندر جو امن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت سے جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اذیت دے کے پلان ٹارگیٹڈ ان کے جذبات احساسات کو مجروح کر کے سکون محسوس نہیں کر سکتے۔ تو کرسمس کے اس موقع پہ جہاں دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار منائے جا رہے ہیں، آج انہوں نے گورنر ہاؤس میں بھی کیک کاٹا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو حکومت پنجاب کا عزم ہے وہ پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کو برابری کے حقوق دینا، صوبے کے اندر ہر وہ شخص جو کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے اور مسلک کا پیروکار ہے، اس کے ان تمام بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا، یہی وہ اسوہ حسنہ ہے جو ریاست مدینہ میں ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رول ماڈل کے طور پہ دنیا میں متعارف کروایا۔ آج ایک طرف ہم انسانیت کی فلاح اور بہبود کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہماری ایک پاکستان کے اندر شاہی خاندان کی راجکماری ان انسانوں کو کورونا کی بھینٹ چڑھانے نکلی ہیں اور اپنی سیاست کے نشے کو پورا کرنے کے لیے ان معصوم لوگوں کو کورونا کی وبا کے ہاتھوں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ آج پھر انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے، تو ان کا جو اس وقت ذہنی مریض ہونے کا اور ان کی راجکماری کے ساتھ کنیزوں کا جو مرض ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا جو عکاسی کر رہا ہے کہ انہیں در بدر پھر کے بھی سکون نہیں آ رہا، اور وہ ہر حال میں پاکستان کے اندر کورونا پھیلا کے اس عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ذات کو مسلسل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جس کرپٹ نظام کو انہوں نے بڑی محنت سے کھڑا کیا اور نسل در نسل اس کی آبیاری کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کو ملیا میٹ کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ روز ان کے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ برآمد ہوتا ہے۔ اس جھوٹ کو وہ جس انداز سے مارکیٹ کرتی ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ڈنڈوں کے بھرے ٹرک جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں پہنچائے گئے ہیں، اور ان ڈنڈوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون کے محافظ اداروں
اور سرکاری اہلکاروں پہ برسانے کے لیے اپنے کارکنان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور لاہور کو محاذ جنگ بناتے ہوئے محترمہ نے تصادم کا جو راستہ اختیار کرنے کی سازش تیار کی ہے۔ حکومت ان کے عزائم کو بھانپ چکی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو استعفوں کی سیاست کا درس دینے راج کماری اور اس کی کنیزیں نکلی تھی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے ان کے اس بیانیے کو ان کی خواہشات کے مطابق قبول نہیں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی صوبے کے اندر حکمران جماعت ہے، اور وفاق کے اندر وہ اپوزیشن کر رہی ہے، تو جو جماعت ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہی ہو، مریم نواز کے بیانیے پہ اس کا متفق ہونا اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ ابھی دلی دورست ہے، جو استعفوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ استعفیٰ لینے آئے تھے، اور استعفیٰ لینے والے اگر آج استعفیٰ دینے کی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے یہ اس حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ان قریب آپ نے دیکھا کہ جو تازہ ترین جھوٹ اس پٹارے سے نکلا کہ مینار پاکستان پہ پانی چھوڑ دیا گیا، پوری قوم نے دیکھا کہ 1200 کنال پہ مشتمل اس پارک کے اندر، جو 1000 کنال پہ مشتمل ایریا جہاں پلانٹیشن ہے، گھاس ہے، پودے ہیں، تو راج کماری صاحبہ وہ پودے جو ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی سیاسی زندگی میں جلسوں کا رول ہے، اور آپ کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے جلسوں کا سہارا لیا ہے، اسی طرح ان پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ معمول کی کارروائی ہے۔ وہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہوا۔ اب ڈی جے بٹ صاحب ہیں کوئی، جو ناجائز اسلحہ کے کیس میں قانون نے ان کی سیوا کی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں قانون کی حکمرانی کا مینڈیٹ لے کے یہ حکومت آئی ہے، وہ ڈی جی بٹ صاحب ہوں یا کوئی جٹ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جو قانون کو للکارے گا قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا اور وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ میں منسٹر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ بھی بات کریں کہ ان کی پرائرٹیز اور اس حکومت کی وہ عوام دوست پالیسیز جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب جو ہے ہیومن رائٹس ان ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے ترجیحات طے کر چکی ہے، وہ میڈیا سے کمیونیکیٹ کریں۔ آج چونکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے انسانی حقوق دن منانے کے لیے عام طور پر ہمیشہ جو محروم طبقے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب سے پاکستان میں حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اقلیتوں کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی اقلیتیں ہوتی ہیں وہ ذرا محروم طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب حکومت نے
ناظرین، معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ایک اور جھوٹ بولا کہ مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا، حالانکہ 1200 کنال رقبے پر پھیلے میدان میں لگے پودوں کو پانی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کو سیاست میں زندہ رہنے کے لیے جلسوں کی ضرورت ہے۔